ہم کافروں سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ کیونکہ کافروں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و طریقے کے مطابق چلنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری چیز ہے، اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و طریقے سے ہٹے گا وہ دین سے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ آج ہم قرآن پاک کی روشنی میں یہ سیکھیں گے کہ کفار سے محبت کرنا کیسا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، اور انہی کے صدقے سے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ اپنے نہیں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے نہیں، کافروں کا تعلق انبیاء کرام سے نہیں، کافروں کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں، کافروں کا تعلق اہل بیت اطہار سے نہیں، کافروں کا تعلق نیک لوگوں سے نہیں، اور کافروں کا تعلق اسلام سے نہیں، اور مسلمانوں کا ان لوگوں سے تعلق ہے۔ اور محبت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چیز اشتراکاً پائی جائے، کوئی چیز ملان ہو تو محبت ہوگی۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ ہمارا ملان ہو گیا۔ کافر اللہ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی طرف ملان نہیں ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی پاک کی طرف میلان ہے، کیونکہ وہ ہمارے رسول ہیں، اور ان کے صدقے سے یہ کائنات بنائی گئی، ان کے صدقے سے یہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اور ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور کے گھر والے ہیں، حضور کے گھرانہ ہیں، اور جیسی بات ہے حضور بندہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں ہم تک صحیح معنوں میں دین پہنچانے اور حضور کے صحیح دین کو ہم تک پہنچانے میں معین و مددگار ہیں۔ تو اور جب کہ ہم کافروں سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ کیونکہ کافروں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بنتا نہیں۔ یہ ذہن ہے کہ یہ وہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ جو ہمارے لیے ہماری دنیا میں بھی بہتر ہوگا، آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ جبکہ جو مومن ہوتا ہے اس کی محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ اپنے آپ مخلص نہیں ہے ہم اس سے محبت کیسے کریں؟ مسلمان مخلص ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم کریں گے، ہمارا حق ہے۔ جبکہ مومن کافر مخلص نہیں، کیونکہ اب قرآن پاک کی آیت کریمہ سنیں، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اشد حبا للہ، اللہ سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان والے اللہ سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کافر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے صرف اللہ ہی سے کرتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا، جبکہ کافر اس کی محبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک بت بنایا، ایک بت کی اچھی لگا، اس کی عبادت کرتے رہے، پوجا کرتے رہے، وہ بت وسیلہ ہو گیا، اس سے اچھا پیسے آئے تو اچھا بت بنا لیا،
پہلے مثلا ایک نارمل کافر ہے تو اب اس نے کیا کرنا ہے، ایک سادہ سے بت بنانا ہے نا، جتنا خرچہ لگے گا اس کو، تو اس کی عبادت کرتا رہے گا، لیکن جیسے پیسے آئیں گے وہ کہیں گے میں سونے کا بت بناؤں، تو اب سونے کے بت کی عبادت کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا کافر کی محبت جب اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو ہم اپنے خدا کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ محبت کیسے کریں؟ کہ جو لوگ اپنے جس کی خود بنا کے عبادت کرتے ہیں اس سے صحیح محبت نہیں کر سکتے، جب وہ گسیدہ ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو لہٰذا یہ بات واضح ہوگی کہ جو مسلمان ہے وہ صرف اللہ سے محبت کرتا ہے، چاہے اس کی گردن ہی کٹ جائے لیکن اللہ سے اس کی محبت کم نہیں ہوگی۔ فرمایا جب مسلمان اللہ ہی سے محبت کرتا ہے تو اب ہمارا بھی حق ہے کہ ہم مسلمان ہی سے محبت کریں، کافروں سے محبت نہ کریں، کیونکہ کافروں کی جب اپنے خداؤں سے محبت نہیں ہے ہم اور وہ ہم کون ہے کہ ان سے محبت کریں؟ تو اس لیے کافروں سے ہماری محبت نہیں، ہمارا تعلق نہیں۔ ہاں کچھ بنا پر علماء کرام نے اجازت دی، تعلقات قائم رکھنے کی اجازت دی، وہ تعلقات سن لیں۔ سب سے پہلے معاملات میں آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، وہ بھی وہ معاملات جو ہمارے شریعت میں جائز ہیں، مثلا خرید و فروخت کرنا ہے تو آپ وہ معاملات جو شریعت میں ہمارے لیے جائز ہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ چیزیں جو عام طور پہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں جو پیکنگ میں ہوتے ہیں تو ان اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن گوشت وغیرہ کے معاملات ان کے خاص گوشت جو کاٹتے ہیں ان سے وہ طریقہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے منع کیا ہے۔ تو اس طرح اور جو بھی کاروبار ان میں آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے ان کے ساتھ احسان اور حسن اخلاق کے طور پر پیش آ سکتے ہیں، اس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اس سے منع نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کے اندر اتنی زیادہ مسلمانیت لے کر آئیں، اتنا زیادہ اسلام نافذ کریں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کافر آپ سے متاثر ہو، آپ کو دیکھ کر دوسرے جو کافر ہیں آپ کے اسلام کی طرف آئیں، نہ کہ آپ کو آپ کے کرتوتوں کو، آپ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے بد اخلاقی کو دیکھ کر اسلام سے وہ پھرنا شروع ہو جائیں یا اسلام سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے اتنا تو ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم اتنا کچھ کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم اپنے آپ کو نکھاریں، وہ کافر ہماری طرف میلان ہوگا، جبکہ اب معاملہ اس کے برعکس ہے، اب جو ہے نا کایا پلٹ کی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم جو ہے نا خود مسلمان ہو کر کافروں سے متاثر ہوتے ہیں مسلمان لیکن متاثر کافر سے ہو رہے ہیں، سیرت کافر کی پڑھی جا رہی ہے، سیرت انگریز کی پڑھی جا رہی ہے، سیرت غلط لوگوں کی پڑھی جا رہی ہے، ان کی ہی فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہی جو ہے نا متاثر ہوا جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان ہیں، حالانکہ حق کیا تھا؟ وہ لوگ دیکھ کر ہماری طرف آتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اندر اگر کمی آ رہی ہے تو بچنا لازمی ہے۔ اب آئیے کہ کافروں سے محبت کرنا کیسا ہے، یہ اللہ پاک کے پاک کلام سے سنتے ہیں۔ رب کریم سب سے زیادہ حکمت والا ہے، میرا مالک کریم سب کچھ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کس انسان سے محبت کرنی کس سے نہیں کرنی۔ تو اللہ پاک قرآن مجید میں انشاءاللہ فرماتا ہے ان تنسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، بھلائی پہنچے تو سؤہم کافروں کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو کافر اس برائی کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے جب یہ قرآن میں بیان فرما دیا، ظاہری سی بات ہے ہم کافروں کے ساتھ جتنا مل لیں، ہمیں کوئی برائی پہنچے گی کافر خوش ہوں گے، ہمیں کوئی اچھائی پہنچے گی کافر ناراض ہوں گے۔ آج دنیا میں آپ سروے کریں، آپ دیکھیں ایسے کئی معاملات میں جنہوں نے کافر جو ہے نا بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن جب مصیبت پہنچی چھوڑ دیا۔ آج دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جو مسلمان ہیں لیکن کوئی کافر ان کے ساتھ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، کوئی آواز اٹھا رہا ہے سوائے چند مسلم ممالک کے یا چند ایک وہ لوگ جو بظاہر دنیا میں نام کمائے، ان کے علاوہ کشمیر پر کوئی بات نہیں کر رہا، برما کے مسلمانوں پر کوئی بات نہیں کی جا رہی، عراق کے مسلمانوں پر کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ وہاں لوگوں کو انسانیت، وہاں لوگوں کو محبت نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ اللہ کے پاک کلام کی یہ تصدیق ان پر صادق آتی ہے کہ کافر لوگوں کا یہ انداز ہے۔ اب اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ کافر تو یہ چاہتے ہیں، کافر آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، لیکن
مسلمانوں کو اللہ نصیحت فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا فریضہ ہے؟ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، فرمایا ہے مسلمانوں اگر تم صبر اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اب کافروں کا مکر، کافروں کا دھوکہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ پاک قرآن مجید میں خود فرما رہا ہے، یعنی اگر تم صبر کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، مسلمان جہاں پر کہیں ظلم ہوتا ہے صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، کافروں کا کوئی آپ پر مکر نہیں چلے گا۔ فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہوئی کہ کافروں کا یہ ہمارے ساتھ انداز ہے، تو اس لیے ہم کافروں سے محبت نہ کریں۔ محبت اس سے ہوتی ہے نا جو ہم سے بھلائی چاہے، محبت اس سے ہوگی، پیار اس سے ہوگا جو ہم سے نفع چاہے، جو ہم سے برائی چاہ رہا ہے، جو ہم پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس سے محبت نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دوسری آیت کریمہ میں سنیے، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم، خبردار تم وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن کافر تم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ تم ان سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ تاکہ اسلام کی طرف آئیں، لیکن کافر کیا ہے؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ جب اللہ فرما رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی بات سچ ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، اس میں ذرا سی بھی جھوٹ نہیں۔ وَتُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور حالانکہ تم کتاب کو مانتے ہو، کہ کتاب پر ایمان لے کر آتے ہو، کافر ایمان نہیں لے کر آتے، تو اس لیے ان کا کوئی دین نہیں ہے، وہ جو چاہیں جو جس طرح چاہیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ تم مسلمان شریعت کے پابند ہو، شریعت کے مطابق ہی کی رہ کر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ اہم فرض ہے کہ وہ اس طرح کے کام سے بچیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین کو نقصان پہنچے۔ اب کافروں کی اتنی چاپلوسی کر دینا، کسی بھی دیکھیں، میں آپ چاہے ایک محلے میں رہنے والا عام مسلمان عام ہے، یعنی سادہ سا ہے، جس کا کوئی اتنے ویلیو نہیں ہے، جس کو سننے والے نہیں ہیں، یا وہ جو ہائی لیول پر جس کی بات کرتے ہیں جو مسلمان ہیں، ساروں کے لیے ایک ہی اصول ہے۔ تو ایک ہی اصول ہے، وہ کیا ہے؟ کافروں سے ملان کے طور پر، ان کے دین کی وجہ سے، ان کے اچھائی کی وجہ سے محبت نہیں کرنی۔ دیکھیں کافروں کو بڑی چیزیں یاد آتی ہیں، یار فلاں کافر نے یہ کیا، آپ بھی تو ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہو، موبائل کافر نے ایجاد کیا، آپ بھی تو استعمال کر رہے ہو، فلاں کافر نے ایجاد کیا تو آپ بھی استعمال کر رہے ہو، کمپیوٹر فلاں نے ایجاد کیا، آپ بھی تو ساری چیزیں تو کافروں کی استعمال کر رہے ہو، پھر کہتے ہو کافروں سے محبت نہ کرو۔ یہ آتا ہے نا مائنڈ سیٹ۔ بات ان کو میں اس کا جواب یہ دوں کہ ساری چیزیں ہم کافروں کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر بیسک پر جائیں، اس کے پیچھے جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کی چرائی ہوئی۔ لائبریریاں مسلمانوں کی ان لوگوں نے قبضے میں لے کر کتابوں کو پڑھ کر آج سرچ کی، کئی کہ مسلمانوں پھر ان کو سرچ کر کے اپنے قبضے میں لے کر انہی مسلمانوں کی کتابوں کو جلا دیا، مسلمانوں کی کتابوں کو جو ہے نا نہر میں بہا دیا، تو چوری کر کے جو ہے نا اتنا چیز ہے۔ پھر دوسری بات، یہ سارا کرم اللہ کی وجہ سے، اللہ کے قدرت کی وجہ سے ہے، تو اللہ اپنے دین کا فائدہ کسی سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھے کتنی چیزیں کافروں کے ذہن میں ڈالی، انہوں نے یہ پیدا کی، انہوں نے یہ ایجاد کی، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے نفع ہو۔ تو ساری چیزیں کافروں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بنائی انہوں نے ہے، لیکن پیچھے چوری کر، پیچھے سرچ کر کے، مسلمانوں کو قید کر کے، مسلمانوں کے تجربات سے نفع اٹھا کے کیے، ورنہ کئی مسلمان تھے، سائنسدان مسلمان گزرے۔ تو اس لیے اس طرح چیزوں سے متاثر ہو کر ان سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آخری آیت کریمہ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب جو بندہ کافروں سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، ان سے ملحان رکھتا ہے، اور ان کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ صحیح ہیں، یہ اچھے ہیں، ان سے تعلقات رکھنے چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو منافق لوگ ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
منافق لوگوں کے لیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب آپ منافقوں کو خبر کر دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کیونکہ وہ منافق کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، اور وہ منافق مومنوں سے محبت نہیں کرتے، کافروں سے محبت کرتے ہیں، کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے منافقوں کے لیے دردناک عذاب کا بیان کیا۔ اب ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم کافروں سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کی محبت، مسلمانوں کا درد ہمیں یاد نہیں آتا، تو ہم ان منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے کہ ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں، اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی کتاب کو، کلام کو مانتے ہیں، اللہ رسول جس طرح فرمائیں اسی طرح ہمیں چلنا پڑے گا۔ ان کی عید آ جائے، ان کے کوئی خاص دن آ جائے، ہمیں اجازت نہیں کہ ہم مبارکباد دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار ہے، لیکن ہمیں پیار کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اب فرق یہ ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا مان کر، لہذا بیٹا ماننے سے اللہ کا شرک ہے، اور ہم جو شرک کرے ظاہر سی بات ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب فرق یہ ہے کہ ہم بھی تو حضور کی خوشی مناتے ہیں، وہ بھی اپنے نبی کی خوشی منا رہے ہیں۔ ہم حضور کے ربیع الاول کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ نبی پاک پیدا ہوئے اللہ کے بندے ہو کر، اللہ کے بیٹے نہیں، اور وہ خوشی منا رہے ہیں پیدا ہوئے اس وجہ سے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے ہو کر۔ اب بیٹے ہو کر آپ کوئی مبارکباد دے رہے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں حضرت ان کے اس دین کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اور ان کے دین میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی اس بات میں شریک ہو گئے، اچھا سمجھ رہے ہیں کہ جی اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہو، اور یہ کفر ہے، اس کو علماء کرام نے کفر لکھا ہے۔ اور ویسے مبارکباد دینا، ان سے تعلقات رکھنا، اس کو علماء کرام نے، شریعت نے ناجائز و حرام لکھا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس طرح کے مبارکباد، ان کے لیے خوشی ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں کریں گے، ہم اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے ولیوں سے، نبیوں سے محبت کریں گے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ پیغام ذہن میں رکھیں، ہمارے کئی ایسے تہوار آتے ہیں کہ کبھی کافر ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، کبھی دیکھو کوئی کافر آ کے ربیع الاول میں جو ہے نا جھنڈیاں لگا رہے ہوں شریک ہو رہے ہوں، نہیں ہوتے۔ اور ہماری حکومت جو ہے نا ان کو اقلیتیوں کا تار، کوئی بھی ذہن ہے جس کے ذہن میں بھی ہو، اقلیتیوں کو ذہن میں لے کر جو ہے نا سارا پیچھے لگے۔ اب ان اقلیتوں کو ہمارے دین سمجھ نہیں آتا، ان اقلیتوں کو بھی ہمارے اسلام کی طرف آنا چاہیے نا۔ جب ہم ان کا لحاظ کریں تو وہ بھی لحاظ کریں، جب وہ لحاظ نہیں کرتے تو اب ہم بھی لحاظ نہ کریں۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تو باقی یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے کافروں سے صرف اور صرف دنیاوی تعلقات ہوں، خرید و فروخت کے چند معاملات میں، یا اپنا اخلاق بہتر کر کے تاکہ وہ ہمارے دین کی طرف آئیں، بس اتنا شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کافروں سے محبت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔